لوگ بہت پریشان ہیں، حیران ہیں، کیا کرنا ہے، ابھی فیصلہ کیا کرنا ہے؟ آپ بھی زخمی ہو گئے ہیں اور حالات بھی اس طرح کے ہیں، لوگوں میں تشویش، کنفیوژن آ گئی ہے، افراتفری، ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، تو اب کیا فرماتے ہیں؟ فقال ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، کہ اب میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک طرف دشمن اور ایک طرف دوست۔ دشمن معاویہ ہے اور دوست یہ کوفی ہیں، لیکن ان کوفیوں سے مجھے اس دشمن کے رائے حل میں یا دشمن کی تجویز میں مجھے بہتری لگ رہی ہے۔ یزعمون انہم لی شیعۃ، یہ جو گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، ان کی تدبیر اور ان کے نقشے سے مجھے وہ بہتر لگ رہا ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ابتغوا قتلی، یہ میرا قتل چاہتے ہیں، یہ کوفی۔ وانتبہوا ثقلی واخذوا مالی، یہ در حقیقت چاہتے یہ ہیں کہ مجھے قتل کر دیں، میرے قتل کا معاوضہ معاویہ سے لے لیں، دشمن سے لے لیں، اور میرا مال بھی یہ لے لیں۔ واللہ لئن آخذ من معاویہ عہدا احقن بہ دمی وآمن بہ فی اہلی خیر من ان یقتلونی فیضیع اہل بیتی واہلی واللہ لو قاتلت معاویۃ لاخذوا بعنقی حتی یدفعونی الیہ سلما۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر میں جنگ کرتا ہوں کوفیوں کے ذریعے شامیوں کے مقابلے میں، تو یہ کوفی جنگ کرنے کے بجائے مجھے گرفتار کر کے باندھ کے معاویہ کے حوالے کر دیں گے، یا مجھے قتل کر کے میرا سر معاویہ کے سامنے پیش کر دیں گے، یا مجھے قتل باندھ کے اسیر کر کے معاویہ کے سامنے پیش کر دیں گے یہ کوفی۔ اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر جنگ ہو تو یہ نتیجہ ہوگا کہ یہ میری جنگ، امام فرما رہے ہیں کہ شامیوں سے نہیں ہوگی، یہ کوفی میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جب کوفی میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ انجام کریں گے، میرا پکڑ کے مجھے اسیر کر کے معاویہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور ظاہر معاویہ پھر اسیر کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے یہ سب جانتے ہیں، یزید نے جو اس کے بیٹے نے کیا وہی اس نے کرنا تھا۔ فواللہ لئن اسالمہ وانا عزیز خیر من ان یقتلنی وانا اسیر، اسارت میں معاویہ کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں صلح کر لوں اور یہ موقع کوفیوں کو نہ دوں اور شامیوں کو بھی نہ دوں کہ وہ یہ کام نہ کر سکیں۔ فیکون صبتاً علی بنی ہاشم الی آخر الدہر، اگر یہ جو سوچ رہے ہیں کوفی، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ بنی ہاشم پر قیامت تک ایک داغ دھبا پڑ جائے گا۔ وَلَمُعَاوِيَةُ لَا يَزَالُ يَمُنُّ بِهَا وَإِقَبُهُ عَلَى الْحَيِّ مِنَّا وَالْمَيِّتِ، اگر یہ مجھے اسیر کر کے معاویہ کے حوالے کر دیں، معاویہ دو کام کر سکتا ہے، یا مجھے اسارت میں قتل کرے گا یا پھر مجھے بخش چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ تو معاویہ کی قید سے معاف ہو کر میں زندگی گزاروں، یہ ننگ و عار ہے میرے لیے کہ میں معاویہ کا آزاد کردہ ہوں، چونکہ معاویہ خود ہمارا طلقاء ہے، معاویہ اور اس کا خاندان طلقاء میں سے ہیں۔ طلقاء یعنی وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے سزا معاف کر دی، جرم معاف نہیں کیا، سزا معاف کر دی، یہ طلقاء میں سے ہیں ہمارے۔ لیکن آج اگر امام حسن اس طرح سے کوفی ان کے حوالے کر دیں تو الٹ ہو جائے گا، امام حسن طلیق ہو جائیں گے، یعنی آزاد کردہ اسیر، وہ اسیر جو معاویہ نے آزاد کیا، اور مثلا یہ کہہ سکتا تھا جو میں نے جان بخش دی، اب یہ جو زندگی ہے تمہاری میرے رہین منت ہے، اور امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس طرح کی ذلت قبول کروں۔ قال وما اصنع یا اخا جوہینہ انی، پھر امام نے فرمایا کہ یہ کیا چاہتا ہے معاویہ کے بارے میں کہا اور اپنی قوم کے بارے میں، اور پھر یہ بتایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس حدیث کے مطابق اصل ذمہ داری کوفیوں پہ امام نے ڈالی ہے۔ شامیوں سے تو جنگ کے لیے امام تیار تھے، 16,000 کا لشکر روانہ کر چکے تھے، اور باقی ماندہ لشکر خود امام تیار کر رہے تھے،
اور یہ لشکر جا کر معاویہ سے آخری فیصلہ کن جنگ لڑنی تھی اس نے. یہ 16,000 لشکر جو گیا کوفیوں کا، اس نے جا کر جاتے ہی 12,000 لشکر معاویہ نے خرید لیا سالار سمیت. 16,000 امام نے روانہ کیا تھا کوفی لشکر شامیوں کے خلاف. شامی دشمن تھے، کوفی دوست. اب دیکھیں دشمن اور دوست کیا کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. اور آج کا محقق اور آج کا مومن اور آج کا مسلمان اور شیعہ، اسے واضح ہونا چاہیے کہ کیا ہوا اس وقت اور آج کس بات پر اس کا اعتقاد و ایمان ہونا چاہیے. اس 16,000 لشکر میں سے 12,000 لشکر معاویہ سے جا ملا. چونکہ سپہ سالار بک گیا، سپہ سالار کو 3 پیشکش ہوئی معاویہ کی طرف سے. خوبصورت عورت، دمشق کی عورتیں خوبصورت اس وقت بھی تھیں، آج بھی ہیں. آج بھی یہ خلیجی عرب، چونکہ معاویہ حجازی ہے، مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ کالے کلوٹے ہوتے ہیں سارے، خوبصورت نہیں ہوتے. حجازی خوبصورت نہیں ہے. یہ جو حجاز میں کوئی خوبصورت ہیں، یا یہ یہودی نسل کے ہیں، یا یہ مسیحی نسل کے ہیں، یا یہ عراقی نسل کے ہیں. اس خلیج کے حصے میں کوئی اگر خوبصورت چہرہ آپ کو نظر آیا تو وہ مخلوط نسل ہوگی، وہ خالص حجازی نسل نہیں ہے. اور ان کو یہ دمشقی عورتیں بہت پسند تھیں، دمشق اور لبنان اور یہ علاقے. لہٰذا عبید اللہ کو جب اس نے نام لیا کہ دمشق کی خوبصورت عورت معاویہ کے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے تیرا انتظار کرتے ہوئے، تو یہ تو وہی نرم ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا. دوسرا دینار، کئی لاکھ دینار وہ لے کر آئے تھے، 1000 وہ دیے، اور باقی کہا کہ وہاں پہنچو گے تو باقی حصہ مل جائے گا. اور تیسرا شامی فوج کی سپہ سالاری فتح کے بعد. اور یہ تینوں چیزیں بعد میں نہیں دی، نہ عورت دی، نہ دینار دیے، جو دیے تھے وہ بھی واپس لے لیے. اور بہت ہی تذلیل کی انہوں نے عبید اللہ کی، اور نہ ہی وہ سپہ سالاری ملی. لیکن اس وعدے پر اس سپہ سالار نے خیانت کی اور 12,000 کا لشکر 16,000 میں سے توڑ کر یہ معاویہ سے جا ملا. باقی ماندہ جو لشکر تھا کوفیوں کا، اب کوفیوں کا ایک وہ دستہ تھا جو بک گیا، دوسرا دستہ وہ امام کے محاصرے میں، امام کو اس نے محاصرے میں کر لیا. اور جو بہت خواص تھے قریبی، یہ میں نے سوال کئی دفعہ مومنین کے سامنے، طلاب کے سامنے رکھا ہے کہ یہ نقشہ کس نے بنایا تھا کہ امام حسن کو پکڑ کے اسیر کر کے کوفیوں میں سے کس کوفی نے یہ تجویز دی اور کس کو دی، اور یہ امام تک بات پہنچ گئی. بلکہ امام تک نہیں پہنچی، یہ بھی بڑا دلچسپ ماجرا ہے. یہ ایک کوفی لیڈر نے تجویز دی کہ یہ کام کرتے ہیں ہم، اور پھر اس کے بعد یہ طے پا گیا، انہوں نے خط لکھا معاویہ کو کہ ہم جنگ شروع کرو. تم معاویہ کو کہا کہ تم جنگ شروع کرو، جنگ میں ہم تیرے مقابلے میں نہیں لڑیں گے، بلکہ ہم امام حسن کے خلاف لڑیں گے، اور ہم اس میں امام کو پکڑ کے زندہ تیرے حوالے کر دیں گے. یہ خط کوفیوں نے معاویہ کو لکھا. معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ خط اپنے قاصد کے ساتھ امام تک پہنچا دیا. امام حسن نے وہ خط خود پڑھا اپنی آنکھوں سے، جو امام کے ساتھیوں نے دشمن کو لکھا ہوا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے جنگ اگر شروع ہو جاتی ہے، امام کو آپ کے حوالے کر دیں گے. جب امام نے وہ خط دیکھا، وہ پہچان بھی لیا، وہ اصلی خط تھا، جعلی خط نہیں تھا. جن کے دستخط تھے امام پہچانتے تھے ان کو. اس وجہ سے امام علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اب جنگ نہیں کرنی، چونکہ اگر میں جنگ کروں گا تو شامیوں کے ہاتھوں نہیں، کوفیوں کے ہاتھوں مجھے قتل کروایا جائے گا، اور شامیوں کے ہاتھ فروخت کیا جائے گا، پیسے لے لیں گے، اس لیے میں جنگ نہیں کرتا.